عقیدے کے ساتھ اتنا مذاق کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے محافل نعت میں نہیں جاتا ہوں، دل دکھتا ہے کہ محفل نعت کا نام دے کر ہم اپنے ہی عقیدے کا مذاق اپنے ہاتھوں سے اڑاتے ہیں۔ بہرحال اس دفعہ تو حاضری ہو گئی، یا آپ کی محبتوں کی وجہ سے۔ آئندہ آپ کا یہی حال ہے تو میں آج سے ہی معذرت خواہ ہوں۔ آئندہ قطعی طور پہ میں اس اسٹیج پر نہیں آؤں گا۔ اگر یہ سب کچھ درست ہے تو پیر سیال لجپال کے در پہ یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ اسی طرح ایک سنت تو یاد رہ گئی کہ سرکار مدینے میں گئے اور بچیوں نے دف بجا کے سرکار کا استقبال کیا، باقی سنتیں کدھر گئی؟ جو اسٹیج پہ آ کے دف بجا کے نعت پڑھتا ہے یا جو لوگ بلاتے ہیں وہ باقی ساری سنتوں پہ عمل کر لیتے ہیں۔ ایک اس سنت سے پیار بہت رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جماعت اہل سنت کے عقیدے پر ہمیں صحیح طور پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ایسی بات اسٹیج پہ ہوتی ہے، میں اسی لیے کتراتا ہوں کہ نہ جاؤں ایسی محافل میں، تو پھر میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ اب جاتے ہوئے شاید انتظامیہ یہ بھی برداشت نہیں کرے گی کہ مجھ سے ہاتھ ملائے، لیکن میں سب کو چھوڑ کے گزارا کر سکتا ہوں، سیدہ زہرا کے بابا کو چھوڑ کے گزارا نہیں کر سکتا۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم آج کی منزل کی طرف، آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے 29ویں پارے میں سورہ ملک کی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت کو مکمل تلاوت کیا ہے اور ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھا ہے، اور 23ویں پارے میں سے سورہ یاسین کی آخری آیت کو مکمل میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی منزل کی طرف۔ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ نے اپنی ذات کو متعارف کروایا، اپنی انٹروڈکشن کراتے ہوئے۔ جو نوجوان تشریف رکھتے ہیں، آپ ہی میری جماعت اہل سنت کا سرمایہ ہے۔ اب آپ نے ہی آگے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے میدان میں نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیوں کو بے داغ کر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ توجہ کریں گے تو شاید اگر چند نوجوانوں تک بھی میری بات کنوے ہو گئی۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کیجئے، جب بھی آپ سے کہیں میری ملاقات ہوتی ہے، دوران گفتگو کئی مرحلے ایسے آئیں گے جہاں میری نالائقیاں آڑے آ جائیں گی، اور شاید میں اپنی بات آپ تک کنوے نہ کر سکوں، لیکن آپ نے اگر پوری محبت کے ساتھ اس کو سماعت کیا تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے فضل و کرم سے آپ پر علم کے وہ دروازے کھول دے گا، وہ گوشے وا کر دے گا، جس سے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ میں اپنا تعارف کیا کراتا رہتا ہوں، آپ کو نہیں کرواتا، میں وہ جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین ان کو انٹری کرواتا رہتا ہوں کہ میرا تعارف صرف اتنا ہے کہ میں علماء اہل سنت کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ من آنم کے من دانم، میری کیا حقیقت ہے، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ خلاق عالم نے اپنی ذات کو متعارف کرایا اور ارشاد فرمایا، تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات۔ اس میں جہاں جہاں میں نے ٹھہرنا ہے وہ ابھی میں آپ کے سامنے وہ الفاظ انڈر لائن کرتا چلوں گا، آپ اسے اپنے اذہان کے گوشوں میں محفوظ رکھیں گے۔ پھر میں جب دوسری آیات سے تقابل کروں گا اور ان کی کڑیاں ملاتا چلوں گا، اور انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے جس کا تو شاہکار ہے اس کا ہاتھ کیسا ہے۔ دست قدرت نے کس محبت کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ تجھے شاہکار بنایا ہے۔ تو پہلے آج ہم قرآن مجید فرقان حمید سے اس شاہکار دست قدرت، شاہکار بنانے والے دست قدرت کا مشاہدہ کریں گے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ یہاں لفظ ید ہے، اس لفظ ید کو آپ نے اپنے اذہان کے اندر محفوظ کرنا ہے۔ اب ان کو ہی ہم دیکھتے چلیں گے اور پھر اسی قرآن پاک کے صفحات پر آج ہم تلاش کریں گے کہ یہ قرآن تعارف کرائے خدا کا تو کس طرح کراتا ہے، اور وہ بولتا ہوا قرآن بولے تو وہ کس طرح کرتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں، دست تصرف میں حکومت ہے، اختیار ہے، بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی تو ہے جو ہر اس چیز پر قادر ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ہمارے جماعت اہل سنت کے عقیدے کے ساتھ وابستہ بات ہے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ یہیں سے ہمارے مخالفین کے ساتھ ہمارا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، وہ فلاں چیز پر بھی قادر ہے، فلاں چیز پر بھی قادر ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، قادر ہے لیکن اس چیز پر جسے وہ اپنے لیے پسند کر لیتا ہے۔ جھوٹ کو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا، بری باتوں کو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اس لیے یہاں آ کے ہماری اور ان کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ وہی تو ہے جو ہر اس چیز پر قادر ہے جسے وہ پسند کرے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کا پہلا پیرا ہے الذی، وہی تو ہے جس نے خلق، خلق بر وزن ضربہ، ضربہ مارا اس نے، فعل کیا اس نے، خلق پیدا کیا اس نے۔ خلق الموت والحیات، وہی تو ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا۔ ثابت ہوا کہ موت بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے اور حیات بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ تو یہ موت مخلوق ہوئی، اللہ تعالیٰ خالق، حیات مخلوق ہوئی اور اللہ تعالیٰ خالق ہو گیا۔ تو موت و حیات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو یہ موت و حیات اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جس طرح لفظ ید کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اسی طرح موت و حیات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس بات کو بھی آپ نے اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا ہے۔ حضور یہاں اس آیت کے اندر اس کی ذات کا تعارف کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں پھر سورہ یاسین کی آخری آیت کی طرف۔ وہاں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي، یہاں پہ ہے تبارک الذی، وہاں پہ ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي، یہاں ہے برکت والی ہے وہ ذات اور وہاں ہے پاک ہے وہ ذات۔ وہ ذات پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي، پاک ہے وہ ذات، بِیَدِهِ، یا تبارک الذی بیدہ، فسبحان الذی بیدہ۔ لفظ ید کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ اگر آپ کے ذہن میں رکھے گا تو پھر ہمیں مدینہ جانے کا مزہ آئے گا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، فسبحان الذی بیدہ، پاک ہے وہ ذات، بیدہ ہی کا مرجع ضمیر سبحان ہے، بیدہ اس کے دست تصرف میں، کس کے دست تصرف میں؟ جو سبحان ہے، جو پاک ہے، جو برکت والا ہے، اس کے دست تصرف کے اندر کیا ہے؟ ملکوت کل شیء، ملکوت کہتے ہیں کنٹرولنگ اتھارٹی کو، کل شیء ہر چیز کو کور کرنے والی، ہر چیز کو کنٹرول کرنے والی جو طاقت ہے وہ بیدہی، اس کا دست قدرت ہے۔ اس کائنات ارضی و سماوی کے اندر اگر افراد کائنات پہ ہم نظر ڈالیں تو میرا خیال ہے کہ انسان کی اپروچ اتنی نہیں ہے، انسان کے پاس علم اتنا نہیں ہے کہ وہ افراد کائنات کو دیکھ سکے یا افراد کائنات کی تعداد کو شمار کر سکے۔ افراد کتنے؟ 18,000 مخلوق تو ہم نے کہہ دیا کہ اس نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو اس میں سے ایک مخلوق انسان ہے نا، تو انسان ایک تو نہیں ہے، اربوں کی تعداد میں۔ یہ کہاں کہاں رہتا ہے، کون کون سی بولی بولتا ہے، کس علاقے میں رہتے ہوئے اس کی ضروریات کیا ہیں، یہ لباس کیسا کیسا پہنتا ہے، یہ کس علاقے میں اپنا غذا کس قسم کی استعمال کرتا ہے، یہ کس کس علاقے میں رہتے ہوئے کس قسم کی کنوینس
یوز کرتا ہے، یعنی اس کی ساری یعنی ایک مخلوق کو ہم پوری طرح سٹڈی نہیں کر سکتے، تو 18,000 مخلوق ہے اور اس کے افراد جو ہیں، میرا خیال ہے افراد کو بائی فگر دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس کیلکولیشن کا سسٹم ختم ہو جائے گا، ہمارا کمپیوٹر جواب دے جائے گا جو انسان نے بڑی محنت سے بنایا، کمپیوٹر بھی اس ساری تعداد کو اپنے اندر نہیں لا سکے گا جتنی تعداد میں اس وقت افراد کائنات اس دھرتی پہ موجود ہیں۔ تو ان تمام افراد کو کنٹرول کرنا یہ اس ایک ہاتھ کا کمال ہے، یعنی کنٹرولنگ پوزیشن میں، یعنی کورنگ پوزیشن میں آنے کے لیے کتنے لوگ، یعنی ایک آدمی ایک گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہے، وہ دوسری گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتا، اسی لیے تو اس ڈرائیور کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل فون نہیں سن سکتا، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کسی اور طرف توجہ نہیں کرے گا، وہ پوری یکسوئی کے ساتھ ایک طرف ہی تکتا رہے گا، کسی اور کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ میں نہیں سمجھا سکتا، یہ شاید کسی کے ذہن میں میرا کوئی لیکچر ہوگا تو پھر اسے پتا ہوگا کہ وہ دیکھتا کس کو رہتا ہے، وہ کس کو تکتا رہتا ہے اور پھر کنٹرول کرتا ہے ساری کائنات کو۔ لیکن یہ بات تو ایک ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ تکتا ایک کو ہے، ایک ہی سمت میں اپنے فرنٹ پہ اپنے سامنے تکنا اس نے ایک ہی چیز کو ہے، اپنے راستے کو، لیکن کنٹرول اس نے سب کچھ کرنا ہے، سٹیئرنگ کو بھی، ویلوں کو بھی، انجن کو بھی، کلچ کو بھی، ایکسیلیٹر کو بھی، اور اس نے اپنے سامنے لگی ہوئی جو کچھ بھی ہے ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے، رفتار کو بھی گھٹانا بھی ہے، بڑھانا بھی ہے، بن کہے وہ گھٹا بھی دیتا ہے، بن کہے وہ بڑھا بھی دیتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ایک ہی، لیکن تکتا ایک کو ہے، کنٹرول سب کو کرتا ہے۔ اگر بات سمجھ میں آئی ہوگی، نوجوان جو بیٹھے ہیں غور کیجئے گا، تکتا ایک کو ہے، کنٹرول سب کو کرتا ہے، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے نا، ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں دست قدرت کے اندر، دست بے مثال کے اندر پوری کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، اور پھر فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کہہ کر وہ حیران کر دیتا ہے، کنٹرول سب کو کرتا ہوں، تکتا صرف زہرا کے بابا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہی کو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر حضور قبلہ کیا ہے؟ الَّذِي يَرَاكَ، وہی تو ہے۔ یہ ادب جو پڑھتے رہتے ہیں نا، ناول ہوں یا افسانے ہوں یا اشعار کی صورت میں جو ادب پڑھتے رہتے ہیں، جن کو ادب پڑھنے کا قرینہ آتا ہے، وہ الفاظ کو تول لیتے ہیں، وہ ذرا غور سے سنیے گا، الَّذِي يَرَاكَ، وہی تو ہے خدا جو تجھے تکتا رہتا ہے، جو تجھے دیکھتا رہتا ہے، تو دیکھتا ایک کو ہے، کنٹرول سب کو کرتا ہے۔ یہ صرف اہل محبت کے لیے میرا ایک پیغام تھا، پتہ نہیں میری نالائکی کی وجہ سے کنوے ہوا یا نہیں ہوا، اب ذرا غور کیجئے تو آگے چلتے ہیں۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، پاک ہے وہ ذات جس کے دست تصرف کے اندر، دست قدرت کے اندر ملکوت کل شیء، اس کائنات کی ہر چیز کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے۔ ہم نے تو پڑھ کے صرف جان لیا، کیا کسی نے اس کو کنٹرول کرتے دیکھا بھی؟ سننا چاہتے ہیں تو عرض کروں گا نا، کیا کسی نے اس کو اس کنٹرولنگ پوزیشن کو دیکھا بھی ہے کہ وہ کنٹرول کرتا کس طرح ہے؟ میں نے تو ڈرائیور کو دیکھا نا، جیسے ہی وہ سیٹ پہ بیٹھے گا سب سے پہلے وہ اپنا کی استعمال کرے گا، سوئچ آن کرے گا، اس کے بعد وہ آگے وہ جنریٹر کو آن کرے گا، اس کو گھمائے گا، ایکسیلیٹر دے گا، گاڑی کا انجن سویا ہوا تھا جاگ جائے گا، بیدار ہو جائے گا، پھر وہ اپنی منزل کی طرف چلنے سے پہلے اس کو گیئر میں ڈالے گا، وہ جس طرح پراسمیٹک ہے تو ایک گیئر میں، پھر وہ خود بخود چلتا جائے گا کام، اگر پراسمیٹک نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں سے مینول ہے تو وہ گیئر تبدیل کرتا۔ حضور غور کیجئے گا کہ کیا کسی نے دیکھا کہ ملکوت و کل شیء، تمام چیزوں کی کنٹرولنگ اتھارٹی اس کے ہاتھ میں ہے، تو کس نے دیکھی کنٹرولنگ اتھارٹی؟ ذرا غور کیجئے گا، کنٹرولنگ اتھارٹی دیکھی کس نے؟ تو یہ ہم کسی حکایت سے پتہ نہیں لیں گے، کسی افسانے کا سہارا نہیں لیں گے، یہ بھی قرآن پاک میں 7ویں پارے میں ہم جائیں گے اور وہاں خود اللہ بیان کرے گا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ
حضور یہاں ملکوت و کل شے، وہاں ملکوت السماوات والارض، السماوات کہہ دیا اور الارض کہہ دیا تو کل شے ہو گیا۔ دیکھیں نا، میں نے کہا انسان تو اب سب کچھ ہو گیا نا، اس کے کانوں کا ذکر بھی ہو گیا، اس کی آنکھوں کا ذکر بھی ہو گیا، اس کے برین کا بھی ذکر ہو گیا، اس کے ہاتھوں، انسان جو کہہ دیا تو ہم نے کل بیان کر دیا، اجزاء بیان ہو گئے، اس کی جزیات سب سامنے آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ملکوت السماوات والارض، تو بھئی جتنی بھی اشیاء ہیں، افراد ہیں، یا ان کا تعلق آسمان سے ہے یا زمین سے، یا ان کا تعلق آسمان سے ہے یا زمین سے ہے۔ تو جب ملکوت السماوات تو افراد آسمان آ گئے، اور ملکوت السماوات والارض تو افراد زمین آ گئے، یعنی کل شے کا ذکر ہو گیا۔ تو آغاز کس طرح ہوا؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نوری، ہم نے دکھایا۔ اب غور کیجئے، ہم نے دکھایا، تو ہم نے دکھایا، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے دکھایا تو کوئی دیکھنے والا ہوگا تو دکھائے گا۔ جب یہ دعویٰ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے دکھایا، تو جو دکھانے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کس کو دکھا رہا ہے، اس کا بھی تذکرہ کرے گا، وہ کون تھا دیکھنے والا۔ تو اس رکوع کو پورے کو پڑھ کے دیکھ لیجئے نا، اس کے آغاز سے انجام تک ایک ہی نام آ رہا ہے، وہ نام ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا میرے ساتھی اپنے دل میں تصور لیے بیٹھے ہوں گے کہ میں سرکار کا نام لوں گا، سیدہ زہرا کے بابا کا نام لوں گا، وہ تو بہت آگے ہیں۔ حضور یہ ملکوت السماوات والارض، یہ کیا حیثیت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ میں اس میں یہاں پہ کیوں نبی اکرم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کروں؟ نہیں، وہ ابراہیم ہے جو اس کے ہاتھ کا کنٹرول دیکھتے ہیں، یہ مدینے والا ہے، کنٹرول نہیں دیکھتا، کنٹرول والے کو دیکھتا۔ یہ کنٹرولنگ اتھارٹی نہیں دیکھتا، یہ اس کو دیکھتا ہے جو کنٹرول کر رہا ہے، یہ تو ان کو دیکھنے والے ہیں نا۔ بات تو ادھر کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي، اللہ کہتا ہے اسی طرح ہم نے دکھایا۔ یا اللہ کیا دکھایا؟ کہا ملکوت، فسبحان الذی بیدہ ملکوت، نُرِی ابراہیم ملکوت، وَكَذَلِكَ نُرِی ابراہیم ملکوت، اسی طرح ہم نے دکھایا ملکوت اپنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ کون سا ملکوت؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت، اس کے ہاتھ میں ملکوت ہے نا، کنٹرول ہے، تو میں نے اپنا کنٹرولنگ اتھارٹی ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی، اپنا کنٹرول دکھایا۔ کہاں؟ السماوات والارض۔ حضور غور کیجئے گا، السماوات، الارض مطلق ہے، السماء مطلق ہے، من السماء نہیں ہے۔ حضور من السماء ہوتا ہے نا تو کوئی بات کرتا کہ من تبعیضیہ ہے، بیانیہ ہے، پیر صاحب یہ بیان کرو، یہاں تو نہیں ہے، السماوات مطلق ہے، سماوات ایک آسمان نہیں، سما نہیں، سماوات سارے آسمان۔ ثابت ہوا کہ سب آسمانوں میں کوئی تو ہے نا جس کو وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر ہے ہی کوئی نہیں تو کنٹرول کس کو کرتا ہے؟ گاڑی ہے ہی نہیں، چلائے گا کون؟ سیٹ ہے ہی نہیں، بیٹھے گا کون؟ تو کسی چیز کو کنٹرول کرنا ہے تو کچھ ہے تو کنٹرول کرنا ہے نا۔ قرآن ہے تو پڑھ رہے ہیں نا، محفل ہے تو آپ آئے بیٹھے ہیں نا، سرکار کا ذکر سننے کو جی چاہتا ہے تو نعت سن رہے ہیں نا، مزاج اپنا اپنا ہے نا۔ حضور ذرا غور کیجئے گا نا تو ثابت یہ ہو گیا السماوات سے کہ تمام آسمانوں کے اندر ہے کچھ جس کو وہ کنٹرول کر رہا ہے، اور الارض زمینوں کے اندر ہے کچھ جن کو وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ یہ کنٹرول کرتے ہوئے الارض کا تذکرہ جب کیا، اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ملکوت السماوات والارض الا عالم برزخ۔ شاید علماء اسی وقار بیٹھے ہیں تو میں تو بالکل نالائق سے ہوں، ذرا غور کیجیے، اللہ نے یہ کہا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اختیار دکھایا آسمانوں میں، زمینوں میں، سوائے قبروں کے، اس لیے کہ قبروں میں کچھ ہوتا ہی نہیں۔
اگر عبارت ہے تو ہم مان لیتے ہیں، اگر نہیں ہے الا عالم برزخ اور ملکوت السماوات والارض، جہاں اللہ تعالیٰ سدرہ تک دکھا رہا ہے وہاں قبر کے اندر بھی دکھا رہا ہے، تو کوئی ہے نا جس کو اندر کنٹرول کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے دکھا دیا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت اپنا آسمانوں میں اور زمین میں۔ حضور یہ اس علاقے کا کیا نام ہے؟ کوٹ عیسیٰ شاہ۔ آخر اس کا ایک حدود اربع ہوگا، کچھ رقبہ ہے نا اس کا، یہ موضع ہے یا قصبہ ہے، کچھ بھی ہے، آخر محکمہ مال نے اس کا کوئی ایریا بنایا ہوگا۔ میں اس پورے عراقی ایریے کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک لمحے میں دیکھ لوں گا، بولیے ایک گھنٹے میں پورا کوٹ عیسیٰ شاہ دیکھ لوں گا۔ میرے پاس گاڑی ہے تو آپ یہی کہیں گے نا کہ آپ کیسے دیکھ لیں گے؟ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں گاڑی نہیں جاتی، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں آپ پیدل بھی مشکل سے جائیں گے، تو ایک دن، دو دن، چار دن تو کوٹ عیسیٰ شاہ پہ ریسرچ کرتے ہوئے مجھے لگ جائیں گے۔ پہلے تو سارے انسانوں کو ملنا مشکل ہے، پھر ہر انسان نے کتنے مویشی پال رکھے ہیں، ان کی تعداد کیا ہوگی، رقبہ کس کے پاس کیا ہے، رقبے میں اجناس کتنی ہیں، درخت کون کون سے کھڑے ہیں، وہ سارا پورا بائیو ڈیٹا دیکھتے ہوئے کئی دن تو کوٹ عیسیٰ شاہ میں لگ جائیں گے۔ اور اس نے آسمانوں میں، زمینوں میں جو کچھ ہے اس پہ کنٹرول کیسے کرتا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا۔ کتنے سال لگ گئے؟ ایسا غور کیجئے، کتنے سال لگ گئے، کتنے ماہ لگ گئے، کتنی صدیاں بیت گئی۔ یہ صرف کوٹ عیسیٰ شاہ کی بات نہیں ہے، صرف ڈسٹرکٹ سرگودا کی، خوشاب کی یا جھنگ کی بات نہیں ہے، صرف پروونشل کے حساب سے صوبہ پنجاب کی بات نہیں ہے، سندھ کی بات نہیں ہے، وفاق کے حوالے سے پاکستان کی بات نہیں ہے، پوری عرض، فوق الارض تحت الارض، جو اوپر ہے وہ بھی، جو نیچے ہے وہ بھی، ہر چیز کو اس نے دکھایا کہ دیکھ میں اس کو کس طرح کنٹرول کر، اس کو دیکھ، اس کو دیکھ، اس کو دیکھ، اور آسمانوں میں تحت الثری سے عرش اولی تک سب کچھ دکھا دیا۔ دیکھنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ناظر، بولیے کیا کہتے ہیں؟ ناظر کہتے ہیں نا، دیکھنے والے کو ناظر کہتے ہیں۔ دیکھنا، دیکھنے والا جو ہوتا ہے وہ فاعل ہے نا، دیکھنے والا تو وہ ناظر ہے، اس میں فاعل بنے گا نا، اس کا مفعول تو وہ ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے، تو دیکھنے والا ہوا ناظر، جس کو دیکھ رہا ہے منظور۔ اونچی آواز سے بولیے، دیکھنے والا ناظر ہو گیا، جس کو دیکھ رہا ہے وہ منظور ہو گیا نا، منظور ہو گیا۔ تو میں اگر ایک بات کہہ دوں، علماء اگر ناراض نہ ہوں، میں تو فقیر سا آدمی ہوں، حضور والا ہم تو نبی کو ناظر سمجھتے ہیں نا، مدینہ میں بیٹھ کر بھی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ ہوئے ناظر، ہم ہوئے اس کے منظور۔ جس کو نبی منظور کر لے دوزخ میں کیسے جائے گا؟ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام